اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آج یعنی یہ ایام اگر دیکھیں تو یہ سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ دوم بھی ہیں اور سابقون الاولون میں سے بھی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، خلفائے راشدین میں سے بھی ہیں اور صحابہ میں سے بھی ہیں، اور آپ کی ایک صاحبزادی ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بھی ہیں۔ اور ناظرین، یہ کئی اعزازات اللہ رب العالمین نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائے، اور خاص بات یہ ہے کہ مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب اسلام لانے کے لیے اپنی بہن کے گھر سے جا رہے تھے، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو کہ چھپ کر آپ کی بہن اور بہنوئی کو قرآن کریم کی تعلیم دے رہے تھے، تو جب ناظرین وہ سامنے آئے اور دیکھا کہ حضرت عمر اسلام لانے کے لیے جا رہے ہیں، تو فرمایا کہ عمر تمہیں خوشخبری ہو، اللہ کے رسول کی دعا تو تمہارے حق میں قبول ہو چکی ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ میں نے خود حضور نبی کریم علیہ السلام سے سنا تھا، اللہم اعز الاسلام بعمرین، اور ایک روایت ہے کہ بعمر بن الخطاب خاصتاً، اے اللہ دو عمروں کے ذریعے، یا تو حضرت عمر یا ناظرین ابو جہل کے بارے میں کہا تھا، اس کا بھی اصل نام عمر تھا، اور ایک روایت یہ کہ خاص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا کہ اللہ اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو فاروق اعظم، فاروق کا لقب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ فاروق کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ فرمایا نا کہ فارق حق و باطل شمس الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ اور یہ فاروق اعظم کیوں کہا، یہ لقب میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے کیوں عطا فرمایا؟ ناظرین اس کی کئی وجوہات ہیں، چند وجوہات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ جب اسلام لائے دار ارقم میں ہیں اور اس وقت تک چھپ کر عبادات ہو رہی تھی، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا حق پر ہیں۔ فرمایا یہ چھپ کر عبادات کیوں؟ یا رسول اللہ اب علی الاعلان خانہ کعبہ میں عبادت ہوگی، پھر دو صفیں بنتی ہیں، ایک صف امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں اور ایک صف کے آگے حضرت عمر موجود ہیں، اور جا کر علی الاعلان عبادت کی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ جب اسلام میں داخل ہوئے تو آپ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے علی الاعلان اپنا اسلام بھی ظاہر کیا، اور آپ کے اسلام لانے کے بعد علی الاعلان خانہ کعبہ میں عبادات ہونے لگیں۔ اب چھپ کر عبادات ختم ہو گئیں، سامنے سامنے عبادات مسلمان کرنے لگے۔ ناظرین و سامعین، یہ اسی لیے فرمایا نا فاروق، حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب بھی کوئی حق بات ہوتی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کا اظہار ضرور فرماتے۔ تدوین قرآن کا مرحلہ لے لیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ وہ کام جو رسول اللہ نے نہیں کیا میں کیسے کروں، لیکن وہ کام کرنا بھی ہے کہ اس کی اشد ضرورت ہے۔ یہ فاروق اعظم تھے کہ جنہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ڈیبیٹ کی، اور پھر اس کے بعد اس بات پر جو ہے وہ مشاورت ہوئی کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔
فرمائیے، حق یہاں پر بھی آپ نے ظاہر فرمایا۔ اسی طریقے سے ناظرین، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ جب بیت المقدس فتح ہونے لگا تو انہوں نے کنجیہ حوالے کرنا چاہیں، لیکن کہا کہ آپ کے خلیفہ ہوتے کیا ہی اچھا ہوتا۔ تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھ بھیجا کہ یا امیر المؤمنین آپ آئیے، اور آ کر وہ یہ تمنا کر رہے ہیں کہ آپ آ کر کنجیہ اپنے ہاتھوں سے لیں۔ جب وہاں پر پہنچے، پیون زدہ کپڑے پہنے ہیں اور غلام سواری پر ہے، آپ نے لگام تھامی ہوئی ہے، اور پھر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوشاک لے کر آئے کہ یا امیر المؤمنین یہ بڑی شان و شوکت والے ہیں، آپ نے پیون زدہ لباس پہنا ہے، یہ پوشاک پہن لیجئے۔ فرمایا کہ ابو عبیدہ یہ عزتیں ہمیں اس لباس کی وجہ سے ملی ہیں، یہ عزتیں ہمیں فتح و نصرت کی وجہ سے ملی ہیں، یہ عزتیں ہمیں مال و دولت کی وجہ سے ملی ہیں، نہیں، خدا کی قسم یہ عزتیں ہمیں اسلام نے دی ہیں، یہ عزتیں ہمیں اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہیں۔ تو ہر حال میں آپ نے حق کو ظاہر فرمایا، حق اور باطل کے درمیان فرق کو واضح فرمایا، اسی لیے آپ فاروق نہیں، فاروق اعظم ہیں۔